اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ والضحیٰ جو کہ قرآن پاک کے 30ویں سپارے میں ہے۔ یہ انتہائی مبارک صورت مبارکہ ہے، خوشخبریاں سنانے والی، بشارتیں دینے والی اور غموں سے نجات دلانے والی صورت ہے۔ جو کوئی پریشانیوں میں، غموں میں مبتلا ہے تو اس کو چاہیے کہ رات کو سونے سے پہلے سورۃ والضحیٰ کی تلاوت کرے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیب سے اس کو بشارت دی جائے گی، خوشخبری سنائی جائے گی اور اس کو دکھوں اور غموں سے نجات مل جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحیٰ، مجھے قسم ہے روشن دن کی، واللیل اذا سجا، اور رات کی جب وہ چھا جائے، ما وعدک ربک وما قلی، نہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا ہے نہ وہ مکرا ہے۔ وَلِلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور بے شک پچھلی تمہارے لیے پہلی سے بہتر ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، بے شک قریب ہے تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ محبوب آپ راضی ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس صورت مبارکہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بشارت دیتے ہیں، خوشخبری دیتے ہیں کہ اے میرے محبوب خوش ہو جا۔ اور جب یہ صورت مبارکہ نازل ہوئی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام بڑی جلدی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس دوڑے آئے اور آ کر بشارت دی کہ اے محبوب خوش ہو جائیے، اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو نہیں چھوڑا۔ اور جیسے کوئی بچہ باہر سے کوئی مہمان آتا ہے تو گھر میں ماں کو آگے جلدی تلا دیتا ہے نا، تو ویسے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلا دی جلدی میں، بڑے خوش ہو کر، بڑے جوش سے کہ آپ خوش ہو جائیے، اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے۔ کچھ نے تو اس کا ترجمہ یہ کیا والضحیٰ کہ قسم ہے روشن دن کی، قسم ہے چاشت کے وقت کی، کیونکہ چاشت کے وقت سورج سر تک اوپر آ جاتا ہے اور رات کی جب وہ چھا جائے۔ لیکن کچھ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے جو علم عطا کیا، جو کائنات کے خزانوں کی کنجیاں عطا کی، اس کے متعلق کہا کہ آپ کے علم کی اللہ تبارک تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، جو آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ نے علم عطا کیا۔ اور سب سے بہترین ترجمہ جو اس کا ہے وہ یہ ہے والضحیٰ، اے والضحیٰ کے مکھڑے والے، اے روشن مکھڑے والے، آپ کا چہرہ اتنا روشن ہے کہ جب آپ نکلتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے دن نکل آیا ہے۔ واللیل اذا سجا، اور آپ کی زلفیں، جب آپ کی زلفیں آپ کھولتے ہیں تو ایسے لگتی ہیں جیسے رات چھا گئی ہے، کہ اتنی گھنی اور اتنی پیاری ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو حسن تھا، جو آپ کا چہرہ مبارک روشن تھا، اس کے متعلق اللہ تبارک تعالیٰ نے قسم کھائی کہ اے والضحیٰ کے چہرے والے، اے روشن مکھڑے والے اور پیارے مکھڑے والے محبوب، میں نے آپ کو نہیں چھوڑا۔ اور ان قریب اللہ تبارک تعالیٰ آپ کا پروردگار آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے لیے پریشان رہتے تھے کہ میری گناہگار امت کا کیا بنے گا۔ آپ کو کسی ٹائم آپ کو سکون نہیں آتا تھا، اپنی امت کے لیے انتہائی رنجیدہ رہتے تھے، پریشان رہتے تھے کہ اے میرے پروردگار میری گناہگار امت کو بخش دے۔ غاروں میں جا کر آپ ساری رات آپ سجدے سے سر نہیں اٹھاتے تھے، اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں گریہ زاری کرتے تھے، اے میرے رب میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے پھر آپ سے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ آپ کا اے محبوب اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو اتنا دے گا جیسے آپ کہیں گے ویسا ہی ہوگا، پریشان نہ ہو میرے محبوب۔ اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کچھ دنوں کے لیے وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا تھا، اس میں بھی منشاء الہی تھی۔
تو وہی کچھ دنوں کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے وہی کو روک دیا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کا کلام حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے جو آپ پر نازل ہوتا تھا اس کے لیے بے چین رہتے تھے، پریشان رہتے تھے۔ ایک دن حضرت اماں ختیجہ نے بھی آپ کو کہہ دیا کہ اے محبوب، کہیں ایسا تو نہیں ہوا کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ سے ناراض ہو گیا ہو؟ تو وہ بات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کو اس بات سے بڑی ٹھیس پہنچی، تو آپ بہت رنجیدہ ہوئے، پریشان ہوئے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے جب دیکھا کہ میرا محبوب اتنا پریشان ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس صورت مبارکہ کو نازل فرمایا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام بڑی جلدی میں آپ کو مبارک دینے لگے، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، جلدی پڑھ کر سنانے لگے، جیسے کہ کوئی بچہ باہر سے آ کے کوئی بات، وہ ایکسائٹیڈ ہوتا ہے نا تو وہ اپنی ماں سے بات کرتا ہے، ویسے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر آپ سے بات کی کہ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، کہ آپ کے رب اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے آپ کو نہیں چھوڑا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظاہری حسن اتنا تھا، اللہ تبارک تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے نور سے پیدا فرمایا، اور آپ کا نور سب سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو پیدا فرمایا، پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کائنات کو تخلیق کیا، پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے روحیں بنائی، سب سے پہلے آپ کے نور کو بنایا، آپ کو بنایا۔ آپ کا حسن، آپ کی اتنا ماشاءاللہ آپ کا حسن تھا، آپ اتنے حسین تھے کہ جب آپ باہر نکلتے تھے تو ایسے لگتا تھا جیسے دن نکل آیا ہو، ہر طرف نور ہی نور پھیل جاتا تھا، ہر طرف خوشبو ہی خوشبو پھیل جاتی تھی۔ آپ چلتے تھے نا تو کوئی آپ کے پاس ساتھ 10-15 اصحاب ہوتے تھے، تو آپ ان کے ساتھ چلتے تھے نا تو آپ سب سے اونچا آپ کا قد لگتا تھا۔ آپ مسکراتے تھے تو آپ کے جو دانت ہیں موتیوں کی طرح چمکتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک اتنا پیارا تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، روشن چہرے والے محبوب، اے کالیوں زلفوں والے محبوب، میں نے آپ کو نہیں چھوڑا، میں تو آپ کو اتنا دوں گا ان قریب کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ سے مدینہ ہجرت کی تو آپ کا گزر ایک بستی سے ہوا، وہاں پر ایک بڑھیا کا گھر تھا، ایک جھونپڑی تھی اس کی۔ آپ نے دیکھا آپ کو بہت بھوک اور پیاس لگی ہوئی تھی، آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ نے دیکھا کہ اس کے صحن میں نا ایک لاغر سی، کمزور سی، سوکھی ہوئی، قحط کی ماری ہوئی بکری باندھی ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ بکری ہے تو آپ تھوڑے سے اندر گئے، آپ نے اس بڑھیا کو کہا کہ کیا ہم اس بکری کا دودھ دھو سکتے ہیں؟ تو وہ کہنے لگی کہ یہ تو قحط زدہ ہے، بیچاری ماری ہوئی ہے، اس نے کیا دودھ دینا ہے؟ آپ نے کہا، اس بڑھیا سے کہا کہ آپ برتن تو دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بڑھیا سے برتن لیا، آپ دودھ دھونے لگ گئے، بسم اللہ پڑھ کے دودھ آپ نے دھویا تو ایک برتن بھرا، دوسرا برتن بھرا، تیسرا برتن بھرا۔ اس عورت کے گھر میں جتنے برتن تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دودھ نکالتے گئے اور برتنوں کو بھرتے گئے۔ تمام برتنوں کو جب تمام برتن بھر گئے تو آپ نے اور برتن مانگے، تو وہ بڑھیا کہنے لگی کہ میرے گھر میں اور برتن نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی وہ دودھ پیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی دودھ پیا، اور اس بڑھیا کا ایک چھوٹا سا بیٹا تھا۔ جب شام کو اس کا میاں واپس کام سے آیا نا تو اس نے آ کے دیکھا کہ اس کے گھر کے اوپر نا نور کا ایک خالہ ہے، اس کے گھر کے اوپر ایسا نور ہے جو اس کے پورے گھر کو روشن کر رہا ہے۔ اس نے دور سے دیکھا تو وہ گھبرا گیا، وہ بھاگا گھر آیا، تو گھر آ کے اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ تم اور بچہ ٹھیک ہیں؟ اس نے کہا ہاں الحمدللہ ٹھیک ہیں، آج ایک نورانی شکل والے بزرگ ہمارے گھر آئے تھے، یہ دیکھو برتنوں میں اتنا دودھ بھرا ہوا ہے، انہوں نے ہماری سوکھی اور لاغر بکری سے مجھے اتنا دودھ نکال کے دیا ہوا۔ اور اس کا بیٹا بھی باہر آیا، وہ بھی کہنے لگا ابا ہمارے گھر میں آج نورانی شکل والے ایک بزرگ آئے تھے، انہوں نے یہ ہمارے سارے برتن دودھ سے بھر دیے ہیں۔ اب ان دونوں میاں بیوی کا جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے رخصت ہوئے نا تو اس عورت کا دل تو آپ کی طرف ہی کھینچنے لگا،
اور اس کا بیٹا جو بچہ تھا وہ بھی مثلا اس کا دل بھی آپ کی طرف نہ کھینچنے لگا. اس کا شوہر آیا، اس نے ساری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بات بتائی کہ ایک روشن چہرے والا بزرگ یہاں پہ آئے تھے، انہوں نے یہ سارے برتن بھرے ہیں، ہو نہ ہو وہ حق پہ ہیں، وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے مجھے تو لگتا ہے نبی ہیں. وہ دونوں میاں بیوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں مبتلا ہو. اب روزانہ دن چڑھتا تو اس کا حامد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے اپنے قریب کے بازاروں میں، قریب کے محلوں میں جاتا. شام کو تھکا ہارا واپس آ جاتا، ساتھ میں اس کا چھوٹا سا بیٹا بھی ہوتا. تو پھر اگلے دن وہ پھر تیاری کرتے کہ کل انشاءاللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ضرور مل جائیں گے. اسی طرح ان کو کافی دن گزر گئے اور ان کا دل اتنا بے چین تھا کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جلد از جلد مل جائیں، اس نورانی بزرگ سے ہماری دوبارہ ملاقات ہو جائے، ہم بھی اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر لیں. تو ایک دن وہ دونوں باپ اور بیٹا بازار میں کوئی خرید و فروخت کر رہے تھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بھی وہاں پہ سے گزر رہے ہیں. تو وہ چھوٹا بچہ کہنے لگا ابا ابا یہ دیکھیں یہ دیکھیں، یہ تو وہی بزرگ ہیں، یہ تو وہی جو بزرگ کے ساتھ جو آدمی تھا نا، تو یہ تو وہی آدمی ہے جو اس بزرگ کے ساتھ ہے، جو نورانی چہرے والے، جو پیارے مکھڑے والے، جو ودوہا کے چہرے والے، جو نورانی زلفوں والے تھے نا، یہ ان کے ساتھ تھے، یہ ان کے شریک سفر تھے. وہ آدمی بھاگ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا اور پوچھا کہ تمہارا ساتھی کہاں ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پوچھ رہے ہیں، وہ تو مدینے میں ہیں، وہ تو اللہ کے نبی ہیں، وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، آپ نے کلمہ پڑھنا ہے، دین اسلام میں داخل ہونے لگا ہے، تو وہ آدمی ہونا ہے آپ نے. تو وہ آدمی اور اس کا بچہ جلدی جلدی کہنے لگے ہاں ہاں، ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بننا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام پر ہم نے ایمان لانا ہے، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہیں، ہمیں جلدی جلدی ان کے پاس لے جاؤ. تو وہ دونوں ادھر سے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. اور جب وہ گھر آئے تو اپنی بیوی کو ساری رودات سنائی نا، تو وہ کہنے لگی کہ تم مجھے کیوں نہیں لے گئے، پہلے مجھے ساتھ لے کے جانا تھا. تو وہ شخص کہنے لگا کہ میں تو اس ڈر سے تمہیں لینے نہیں آیا کہ کہیں وہ شخص دوبارہ سے کھو نہ جائے اور پھر ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے تلاش کریں گے. اور پھر وہ عورت بھی اپنے شوہر کے ساتھ جا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئی. کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدھر سے گزرتے تھے ادھر سے کئی دنوں تک خوشبو آتی رہتی تھی. آپ جس برتن میں پانی پیتے تھے اس برتن میں اگر کھانا دوبارہ پڑ جاتا تھا تو کھانا ختم ہی نہیں ہوتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو لباس پہنتے تھے اس لباس میں سے اتنی مبارک خوشبو آتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک اتنا روشن تھا کہ کسی بھی محفل میں آپ بیٹھے ہوتے تو آپ سب سے زیادہ خوبصورت ہوتے، سب سے زیادہ مبارک آپ لگتے کہ جو ایک دفعہ آپ کو دیکھتا اس کا دل چاہتا کہ اس نورانی شکل کو ہی میں دیکھتا رہوں. کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے حسین تھے، اتنے پیارے تھے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے بھی آپ کے حسن کی قسمیں کھائیں. ودھا ودھا میرے محبوب، نورانی چہرے والے، روشن چہرے والے محبوب، پریشان نہ ہو، تیرا رب تیرے ساتھ ہے.